بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو سمجھیں گے۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 8 ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا ایپیسوڈ 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم 1/5 اور 6 شدت آرزو دعا کی شکل میں ہمارے لبوں پر آئی تھی کہ اے ہماری ربوبیت کے ذمہ دار، تو ہماری رہنمائی ایک توازن بدوش سیدھے راستے کی طرف کر۔ کیونکہ یہ ایک غیر محسوس شکل ہے، اس لیے اس کی محسوس شکل ہے کہ ان کی راہ جن پر تیری نعمتوں کی، تیرے انعامات کی نوازش بے بہا ہوئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 1/7 جس کا عام ترجمہ ہے دکھا ہم کو سیدھی راہ۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا، یہ جو گمراہ ہوئے۔ اس ترجمے کے آخری ٹکڑے سے خدا کے متعلق غلط تصور سامنے آتا ہے، یعنی معاذ اللہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ کہیں نہ دکھا دینا جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے یعنی وہ ان کی طرف رہنمائی کر دیا کرتا ہے جن پر اس کا غضب وارد ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے حقائق کو سمجھنے کے لیے اس کے پیش کردہ تقابلی جائزے پر نظر ضرور رہنی چاہیے۔ یہاں پر احکام کی بات نہیں ہو رہی، حقائق کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم اپنے حقائق و معارف کو ازداد کے ذریعے واضح کرتا ہے، مثلا نور اور ظلمت اور تاریکی اور روشنی۔ الفاظ کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر اپنے مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ صحیح معنی یوں ہوں گے: ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جو منعم علیہ تھے، وہ لوگ مغضوب علیہ و ضالین نہیں تھے، یعنی وہ ایسے تھے اور ایسے نہیں تھے۔ یعنی وہ منعم علیہ ہونا مثبت طریقے خصوصیت ہے، اور جس پر غضب ہوا اور گمراہ ہوئے یہ منفی طریق کی حامل روش ہے۔ ہماری آرزو اور دعا یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا یا جو ضالین تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے غضب کا مفہوم اور مراد اس کا قانون مکافات عمل ہے اور اس کی محکم گرفت ہے۔ سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ جب اسی غضب کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شدت، قوت، حرارت اور گرفت کی محکومیت۔ یعنی اس غضب کی نسبت اگر انسان کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غصہ اور غضب آلود جذبات کا ہیجان، اور اگر یہی چیز غضب کی اللہ کی طرف منسوب ہو تو پھر شدت، قوت، حرارت اور گرفت کی محکومیت یہ ہوتا ہے۔ انسان کی طرف ہو تو پھر غصہ اور غضب آلود جذبات۔ قانون مکافات کی محکم گرفت کے نتیجے کو خدا کا غضب کہتے ہیں۔ یہی جو تعزیرات فطرت ہیں انہیں ہی خدا کا غضب کہا گیا ہے۔ ان بطش ربک لشدید 85/12 یاد رکھو خدا کی گرفت بڑی محکم ہوتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا 73/16 ہم نے فرعون کو بڑی محکم گرفت سے پکڑ لیا۔ ان دونوں آیتوں سے جو مفہوم ملتا ہے وہی مفہوم خدا کے غضب کا بھی ہے، جسے خدا نے اپنے قانون مکافات کی گرفت سے تعبیر کیا ہے۔ اس گرفت سے وہ مغضوب علیہ ہوئے تھے اور پھر ان سے مواخذہ ہوا، اور اس گرفت کے نتیجے میں ان قوموں کی تباہی ہوئی۔ مغضوب علیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس قوم میں خوف و ہراس ہوتا ہے۔ ایسی قوم لعنت میں گرفتار ہوتی ہے، اور یہ قوم غور کرنے و تدبر سے کام لینے سے عاری ہوتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ جب انہوں نے خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر خود ساختہ راستہ اختیار کر لیا اور اس کے قوانین و اقدار سے سرکشی برتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا جو 2/61 آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان پر ذلت و مسکنت کا عذاب نازل ہو گیا، اور یہ خدا کا غضب تھا۔ ذلتم فی الحیات الدنیا 7/152 یہ عذاب اسی دنیا میں ان کے اوپر وارد ہو گیا تھا۔
یہاں پہلا لفظ قرآن نے ذلت کہا ہے اور دوسرا لفظ مسکنت کہا ہے۔ یہ لفظ بڑے گہرے غور و تدبر کا محتاج ہیں۔ زندگی حرکت اور حرارت کا نام ہے، سعی پہم یا جد و جہد دوام کے ذریعے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اپنے نصبولین کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ جب زندگی میں یہ کچھ نہ ہو تو پھر ذلت و مسکنت رہ جاتی ہے۔ فکری جمود کی وجہ سے زندگی کا ارتقاء رک جاتا ہے۔ اس رک جانے کا دوسرا نام جہنم ہے۔ جو قوم کسی ایک مقام پر رک جاتی ہے تو وہ چلنے سے نہیں رکتی، بلکہ فکری جمود اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ سوچنا چھوڑ دینے کا مطلب ہے وہ تقلید کا مسلک اختیار کر لیتی ہے۔ وہ ایک ہی مقام پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہی ہماری منزل، یہی ہمارا مقصود اور یہی ہماری منتہا ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف کی بھی بس یہیں تک سوچ تھی۔ یہ وہ سند دیتے ہیں۔ اس طرح وہ نہ صرف زندگی کے حرارتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ قوم دوسری اقوام سے پیچھے ہٹتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کی اقوام نے تو اپنے سفر کو آگے کی طرف جاری رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جہنم، اور اس طرح وہ قوم اپنی نفسیاتی دنیا میں تغیر نہ پیدا کر کے موجب غضب الہی ہو جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم عاد سے اسلاف کے مسلک کو چھوڑنے کے لیے کہا تو انہوں نے اس روش پر قائم رہنے کی ضد کی۔ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ 7/71۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تم خدا کے غضب میں آ چکے ہو، تم مغضوب علیہ ہو چکے ہو، اور اس مغضوب علیہ قوم کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 7/72۔ چونکہ وہ قوم وہ ہمارے قوانین کی تکذیب کرتی تھی، اس لیے اس قوم کی جڑ کر دی۔ حرکت اور حرارت باقی نہیں رہی، شجر حیات زندگی کی شادابیوں اور سرفرازیوں سے محروم ہو گیا۔ جنگ بدر والی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت، یہ منم علیہ قوم کی جرت اور استقلال ہمیشہ بمثل چٹان ہوتی رہے گی۔ یہ مجاہدین ہوتے ہیں، وہ دشمنوں کے لشکر جرار سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کا سر و سامان اور قوت و تقویت حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3/173 ہوتا ہے۔ ان کا ایمان ہوتا ہے، یہ ان کا ایمان ہوتا ہے۔ مجاہدین تو میدان جنگ سے خدا کی نعمتوں کی جھولیاں بھر بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس کے برعکس متضاد مثال دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، کشمکش حق و باطل میں یہ جو کفر و اسلام کی جنگ ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ اٹھتا ہے تو اس پر خدا کا غضب وارد ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے زمرے میں آ رہی ہیں۔ پیٹھ دکھانے والے کو اس 7ویں آیت کے مصداق ٹھہرا سکتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مصداق۔ جنگ بدر کا میدان منعم علیہ قوم کی ایک لازوال مثال ہے۔ مجاہدین کی یہ وہ جماعت تھی جسے قرآن محمد الرسول اللہ والذین معاہ کہہ کر پکارا ہے، جنہوں نے خدا کے ہاتھ اپنی جان اور مال بیچی ہوئی تھی۔ دشمنوں کے لشکر جرار کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ تو پیٹھ دکھانے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کو حق و باطل اور اس کے مارکے کے ذریعے سے تعلیم دی کہ پیٹھ دکھانے والے کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اس پر خدا کا غضب وارد ہو جاتا ہے۔ آیت 8/16 میں اس مضمون کو لایا گیا ہے، فقط باء بغضب من اللہ 8/16، خدا کا غضب اس پر وارد ہو جائے گا، ومأواہ جہنم، اور وہ سیدھا جہنم میں پھینک دی جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں منعم علیہ قوم کی تفصیلات بتا دی گئی تھی، اور آیت 7 میں مغضوب علیہ قوم کا تذکرہ کر کے ہماری تعلیم فرما دی۔ منعم علیہ قوم یا جماعت کی علامت فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، محبت و مودت کی وجہ سے ان کے جسم ہی نہیں دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خدا کی نعمت ہے کہ جس کی بنا پر وہ بھائی بھائی بن گئے۔ وَإِن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا 4/93، جس شخص نے کسی دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دیا یا کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو بالارادہ قتل کر دیا تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا 4/93، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور خدا کا غضب اس پر نازل ہو جائے گا، یعنی وہی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی صف میں وہ شامل ہو جائے گا۔ وَلَعَنَهُ 4/93، اور وہ اس کی تمام نوازشات سے محروم ہو جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ روش جس قوم اور جماعت کی ہو وہ قوم مغضوب علیہ ہوتی ہے، اور وہ قوم اور جماعت جس کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے۔ لیکن اگر کسی ایک مومن کو یا مسلمان کو کسی دوسرے مومن یا مسلمان نے بالارادہ قتل کر دیا تو وہ بھی قوم اور جماعت مغضوب علیہ ہو جاتی ہے، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے، پھر اس کا مسکن جہنم ہوتا ہے۔ صحابہ کبار کی جماعت کے متعلق قرآن کی شہادت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ،
5/119۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے متعلق بالفاظ صریح قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، جنہیں محمد رسول اللہ والذین معہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم 148/29۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت محبت و سلوک کے رہنے والے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں ایک سخت چٹان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ صحابہ اکبار پورے کے پورے بھائی بھائی ہیں، ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم کی شہادت کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سلسلے میں جنگ جمل، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمنے سامنے لایا گیا ہے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو تاریخ نے بغیر کسی سابقہ تحریر ریکارڈ کے مرتب کیا۔ ان تواریخ مرتب کرنے والوں کے متعلق کیا کہنا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پوری صحابہ کی جماعت کو 2 گروہ میں بٹا ہوا دکھایا ہے، جو میدان جنگ کے اندر آپس میں جنگ و جدل میں مصروف تھے؟ کیا یہی وہ درخت طیب تھا جس کی آبیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ کیا یہی صحابہ کی جماعت اس کے پھل تھے جو مومن بالارادہ مومن کو قتل کر رہے تھے اور خدا کے غضب کے مستوجب قرار دیے جا رہے تھے؟ قرآن حکیم کے مکمل ضابطۂ حیات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے آئین کا نفاذ بغاوت ہوگی۔ اسلام کو اختیار کرنا ہے تو کافات پورے کا پورا ضابطہ اختیار کرنا ہوگا، ایک ایسی روش جس کے ذریعے اپنے بنائے ہوئے قوانین یا دوسروں سے مانگے ہوئے قوانین شامل کرنا شرک کی روش ہے۔ قرآن حکیم میں یہودیوں کا قصہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ہی غریب بے سہارا لوگوں کو گھروں سے نکال لیا کرتے تھے، اور جب دوسری قوم انہیں غلام بنا لیتی تھی تو پھر باہم چندہ کر کے قیدیوں کو چھڑانے کا ثواب حاصل کرتے تھے، اور گھر سے نکالنے کا جو جرم ہے اس کے گرفت سے خود کو مختفی سمجھتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض 2/85۔ ضابطۂ قانون کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے سے انکار کرتے ہو۔ قرآن حکیم کا آئین ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس حصے پر عمل کیا گیا ہے چلیں اس کی جزا تو اور بدلہ تو مل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کو ایک حصے پر عمل کر کے جزا و سزا نہیں ملے گی، سزا ملے گی تو پوری ملے گی۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 2/85۔ جو بھی ایسی روش اختیار کرے گا یاد رکھو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل خوار ہوگا، وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ 2/85، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ شدید عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ اسی سنویت ڈوئلزم کو اس نے شرک کہہ کر پکارا ہے۔ وَيُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 12/106۔ اکثر لوگوں کی کیفیت یہ تم دیکھو گے کہ وہ مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں۔ یہ بھی تفسیر بیان کر رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی۔ کسی مغضوب علیہ قوم سے کسی قسم کی مصالحت کرنا خود کو مغضوب علیہ بنانا ہے۔ قرآن کریم نے غضب کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے، سخط۔ اس کا مادہ سین خیر توئی ہے۔ قرآن کریم نے سخط اللہ 5/80 میں کہا ہے، اور 47/28 ذالک بأنہم تبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ 47/28۔ انہوں نے ان کا اتباع کیا جن پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو یہاں سے یہ نظر آیا کہ خود اس قسم کا جرم کرنا تو ایک طرف رہا، جو خدا کے مغضوب علیہ قوم ہو اس کے ساتھ اس قسم کا کمپرومائز مصالحت کرنا بھی اس قوم کو خدا کا مغضوب علیہ بنا دیتا ہے۔ یعنی وہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ سنطیعکم فی بعض الامر 47/26۔ کچھ لوگ تو قانون کے ایک حصے کو تسلیم کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے قانون سے متنفر و منکر ہوتے ہیں۔ جو لوگ بعض معاملات میں اطاعت و مصلحت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر وہی لوگ بعض دوسرے معاملات میں چونکہ منکر ہوتے ہیں لہذا سازشیں کرتے ہیں۔ 47/27 میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موت ان کے سامنے آن کھڑی ہوگی تب ان کی غلط روش کے تباکن نتائج عذاب بن کر ان پر مسلط ہو جائیں گے، ان کا کشمہ نکال دیا جائے گا۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں ہم نے مغضوب کا بارے میں محسوس کر لیا۔ اب ہم آگے ولا الضالین ایپیسوڈ 2 میں بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔